السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے اولادی اور جادو کا آخری حل، اور اس میں لکھا ہے کہ فرمان شیخ الوظائف کہ وظائف بتانے کے جو شیخ ہیں انہوں نے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ جس شخص کی اولاد نہیں ہے یا وہ نرینہ اولاد کا خواہش مند ہے تو وہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کر صرف 7 بار یہ پڑھ لے یا رحمان، تو اسے اولاد مل جائے گی۔ اور اسی طرح اگر جادو کا اثر ہے تو پھر بھی وہ ایسا کرے کہ عصر کی نماز کے بعد 7 بار سانس روک کر 7 بار یہ وظیفہ کرے یا رحمانو یہ پڑھے تو اس کا جادو بھی ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، قرآن و سنت میں ہماری رہنمائی موجود ہے، لیکن ہم لوگ اس کو پڑھتے نہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو دعا کے وقت آپ اس طرح دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تو رحمان ہے تو مجھ پر رحم فرما، تو رحیم ہے تو مجھ پر رحم فرما، تو غفور ہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو وہاب ہے تو مجھے اولاد عطا کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دینا یہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے سانس کو روک کر، جب سانس کو روکیں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ تو خیر بتایا گیا ہے کہ سانس کو روک کر تو یا رحمان پڑھنا ہے، تو ایسا عمل یہ ثابت نہیں ہے کہ صرف یا رحمان کا وظیفہ کیا جائے۔ آپ یہ کہیں یا رحمان ارحمنی کہ اے رحمان مجھ پر رحم فرما، تو اس طرح دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح یہ وظیفہ کر کے اور پھر یہ بتا دینا کہ اس سے اولاد نرینہ مل جاتی ہے یا اولاد مل جاتی ہے، تو اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ نوح میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو یہ شیخ الوظائف کا فرمان آپ نے بھیجا ہے، تو میں رب العالمین کا فرمان آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے کون سا وظیفہ بتایا ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، استغفر اللہ کا ورد کرو، دل اور جان سے، زبان سے اس کا اقرار کرو کہ اللہ تعالیٰ میں بہت پاپی ہوں، بہت گناہ کیے ہیں، تو ہی معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے۔ جب آپ استغفار کثرت سے کریں گے تو کیا انعام ملے گا؟ فرمایا یمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بھی اضافہ کر دیں گے اور آپ کی اولاد میں بھی، بنین کہتے ہیں نرینہ اولاد کو، تو نرینہ اولاد بھی مل جائے گی۔ تو اس کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کریں، صبح اور شام، دن کو جس ٹائم بھی موقع ملتا ہے استغفر اللہ کا ورد کریں، صبح 100 دفعہ کر لیں، 100 دفعہ شام کو کر لیں، اور حقیقی معنوں میں معنی کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ اور پھر ساتھ قرآنی دعائیں ہیں بہت ساری، انبیاء علیہم السلام جو اللہ رب العالمین سے جس طرح سے دعا کیا کرتے تھے، قرآن میں اس چیز کا ذکر ہے، اس دعا کو اختیار کر لیں۔ رب هب لی من الصالحین، اس کو پڑھیں کثرت سے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے گا، اور گناہوں کی معافی بھی مانگیے۔ باقی رہا جادو کے علاج کا حل جو یہ بتایا گیا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جادو کا جو حل بتایا تھا تو وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہی اصل ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو جو وظیفہ ہے یہ کسی انسان کا بنا ہوا ہے، لیکن وہ رب العالمین نے جو وظیفہ بتایا ہے اس کو اختیار کیجئے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس کو 3 دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا جس انسان کو یہ مسئلہ ہے اس پہ دم کر لیں، اور اسی طرح آیت الکرسی کو بھی پڑھ لیں 1 دفعہ، اور دیگر دعائیں بھی ہیں تو ان دعاؤں کو اختیار کیجئے۔ مسنون عمل آپ کریں گے اس پر ثواب اور اجر بھی ملے گا، اور اس میں شفا بھی ہے قرآن مجید میں بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ملتی ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔
تو خیر اس طرح سے سانس روک کر یا رحمان کا ورد کرنا اس کی کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے۔ تو جو چیزیں دلائل سے ثابت ہیں، قرآن و سنت دلیل کا نام ہے۔ قرآن و سنت اور اسلام اس میں یہ ہے کہ انسان وہ عمل کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔